وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا اور پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کے موضوع پر اللہ کی خاص توفیق سے کافی دنوں سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یہ دعا کی شان اور دعا کی فضیلت ہے کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ کے سامنے فقیر بنتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ ایسے بندوں کو عطا بھی کرتا ہے۔ بہت بڑی شان والا، بہت مقام والا عمل ہے اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نبی نے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں اللہ سے مانگنے کے آداب بتائے، کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، روایت کو بیان کرنے والے فضالہ بن عبید، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ دعا کر رہا تھا اور آپ اس کی دعا کو سن رہے تھے۔ اس نے دعا کی، لم یحمد اللہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ سے مانگا لیکن نہ تو اپنی دعا میں اللہ کی تعریف بیان کی اور نہ ہی اپنی دعا میں درود پڑھا۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، عاجلہ ھذا، تو نے دعا کی ہے بہت جلدی میں، تیری دعا کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دعا کرنے کا ادب اور طریقہ بتایا، جس طریقے کے مطابق اگر دعا کی جائے تو اللہ ضرور دعا کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، دعا کرنے کا پہلا ادب یہ ہے، اگر اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو جب بھی دعا کرتے ہو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کیا کرو۔ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم یدعو بما شاء، یہ دو کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ دعا کا ادب ہے، دعا کا سلیقہ اور طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ دعاؤں کی قبولیت ہوگی اگر دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے پیغمبر پہ محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ درود کے بغیر دعا آسمان پہ نہیں پہنچتی، اور جب درود پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف سب سے پہلے، اور اللہ کی تعریف میں کچھ الفاظ بڑے آسان جو ہمیں نبی پاک نے بتائے ہیں، آپ سب کو وہ الفاظ یاد ہیں، ان الفاظ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ الفاظ میں اور آپ اپنی دعا میں پڑھیں گے تو نبوت والی زبان نے ضمانت دی ہے، جس دعا میں یہ الفاظ پڑھے جائیں گے اللہ بندے کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ سب سے پہلے الفاظ،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب کو یاد ہیں۔ ان الفاظ کی کتنی فضیلت اور کتنی شان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ الفاظ تھے جو جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا کی تھی۔ سمندر کے اندھیروں میں، سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کوئی وکیل نہیں، کوئی سننے والا نہیں، جناب یونس نے سمندر کی گہرائی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تھا۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ اور ان الفاظ کی شان کتنی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ اللہ کے پیغمبر نے ضمانت دی ہے، فرمایا جو مسلمان اپنی دعا میں یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کی شان بیان کرے گا، یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کی تعریف کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ دعا میں یہ الفاظ پڑھے گا پھر جو بھی دعا کرے گا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اپنی دعا کے شروع میں یہ الفاظ پڑھا کریں، اور دوسرے الفاظ دعا کے شروع میں سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک بندے کو سنا کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کی دعا کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کے الفاظ اس نے اپنی دعا میں پڑھے، نبی پاک نے دعا سنی، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ بسمہ الذی اذا سئل اعطا واذا اجاب واذا دعی اجاب۔ اس بندے نے اپنی دعا میں سورۃ اخلاص کے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہ سورۃ اخلاص اللہ کو اتنی پسند اور محبوب ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں سورۃ اخلاص کے الفاظ پڑھتا ہے، ان الفاظ کی اتنی برکت ہے، ان کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں کے شروع میں دو الفاظ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سورۃ اخلاص بھی پڑھا کریں۔ پھر تیسرے نمبر پر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا کریں، اور کہیں کہ اے اللہ اس کائنات میں نہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ تیرے سوا کوئی دعا کرنے کے قابل ہے، میں تیرا بندہ تیرے در کا فقیر ہوں، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے۔ شروع میں دعائیں پڑھیں، درود پڑھیں، یہ الفاظ پڑھیں، اور یقین کر لیں پھر اللہ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا، ضرور اللہ سے جو مانگا جائے وہ عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ الفاظ یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دعاؤں کی لذت اور دعاؤں کا سکون عطا فرمائے، اور اللہ جو بھی ہم مانگتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔